ہمیں دوسرے مسلمان فرقے بے شک غیر مسلم کہتے رہیں، لیکن اس اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اس حکم کی وجہ سے ہم پکے مومن ہیں۔ آج احمدی ظلموں کا نشانہ بنائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی احمدیت سے منحرف نہیں ہوتے، تو حقیقی مسلمان ہم ہوئے یا دوسرے؟ ہم کسی کلمہ گو کو غیر مسلم نہیں کہتے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے حقیقی مسلمان اس کو قرار دیا ہے جو ہر طرح کی اطاعت کر کے اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے والا ہو اور مضبوطی پیدا کرتا چلا جائے، ہر دن اس کے لیے ایمان میں اضافے کا باعث ہو، اور جب تک اس کی کوشش ہم کرتے رہیں گے، نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے رہیں گے، ہم مومنین اور حقیقی مسلمانوں کے زمرے میں شمار ہوتے رہیں گے۔ بس ہمیں کسی مولوی مفتی کے فتوے یا کسی حکومت کے فیصلے نے مومن ہونے اور حقیقی مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دینا، نہ کسی کی سند چاہیے، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اصل ہمارے ایمان پر مہر ہماری اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کی کوشش نے لگانی ہے۔ جس قدر ہم کوشش کرنے والے ہوں گے اسی قدر ہماری مہریں لگتی چلی جائیں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ایک حقیقی مسلمان کا عمل جو اسے انعامات کا وارث بنائے گا صرف یہ نہیں کہ ایک دو یا چند ایک نیک عمل کر لیے، بلکہ تمام اعمال صالحہ بجا لانے کی طرف توجہ ہوگی تو حقیقی مومن انسان بن سکتا ہے۔ بس ہمیں صرف اس بات پر خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم نے زمانے کے امام اور مسیح موعود کو مان لیا اور یہ کافی ہے۔ بے شک ہم نے دوسرے مسلمانوں کی نسبت خدا اور رسول کی اطاعت میں ایک قدم آگے اٹھا لیا ہے، لیکن یہ زندگی تو مسلسل کوشش اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی تلاش اور ایمان میں بڑھتے چلے جانے کے لیے ہے، اور یہی مقصد انسان کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ عبادت کرو اور اس میں بڑھتے چلے جاؤ۔ بس ایک مومن ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں وہ آپ کے سامنے ان میں سے چند ایک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مومن کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اشد حب للہ، کہ سب سے بڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا۔ یہ تو ایک ایسے شخص کو جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے بھی پتہ ہے کہ جس سے شدید محبت ہو اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ بس ایک مسلمان جب اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت تمام محبتوں پر حاوی ہونی چاہیے۔ پھر دنیا کی دولت، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی مصروفیات، اولاد، بیوی، خاندان، سب خدا تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں ہیچ ہو جاتے ہیں جب یہ صورتحال ہو، اور ہونے چاہیے۔ اور جب یہ محبت خدا تعالیٰ کے لیے پیدا ہوگی تو اس کی ایسے شخص کی عبادت بھی خالص ہوگی، اس کی عبادت کی طرف بھی خاص توجہ ہوگی۔ اور جب عبادت کی طرف توجہ پیدا ہوگی تو انشاءاللہ پھر
آپ کی یہ مسجد، یہ نماز سینٹر جہاں بھی ہیں، اور آئندہ بننے والی مساجد بھی آباد رہیں گی اور حقیقی آبادی ان کی کہلائے گی۔ جب ہمارے اپنے دل میں خدا تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہو رہا ہوگا تو ہماری اولادیں بھی اس کے اثر لے رہی ہوں گی۔ بہت سے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں اولاد کے لیے، تو ہمیں اپنے نمونے دکھانے ہوں گے، اور نتیجتاً جب یہ اثر اولادوں میں جا رہا ہوگا تو نسلاً بعد نسلیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار اور مساجد کی آبادی ہوتی رہے گی۔ اور یہ ہم پر فرض ہے کہ یہ محبت خدا تعالیٰ سے جہاں ہم اپنے اندر پیدا کریں، اس کے لیے کوشش کریں، وہاں اپنی اولادوں اور نسلوں کو بھی اس محبت کی چاٹ لگانے کی کوشش کریں۔ اور جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مخالفتیں اور مخالفین کی کوششیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ کیونکہ جب بندہ خدا سے محبت کرتا ہے تو خدا اس سے بڑھ کر اس سے محبت کرتا ہے اور اپنے بندے کا مولا اور ولی ہو جاتا ہے۔ اور جس کا ولی خدا ہو جائے اس کو یہ عارضی مخالفتیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ چند اوباش لوگ یا بڑوں کے بھڑکانے پر چند چھوٹے بچے جو پتھر مار کر شیشے توڑ جاتے ہیں مسجد کے، یا گن پھینک جاتے ہیں، یا تو یہ خود تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے، یا آپ کا خدا سے تعلق دیکھ کر ان میں سے سعید فطرت خود آپ میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، یہ مسجد بنانا آپ کے کام کی انتہا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد مزید اپنی حالتوں کی طرف دیکھنے اور جائزے لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے خدا سے اپنی محبت کے معیار دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ماحول میں خدا تعالیٰ سے محبت کے اظہار کی اس لیے ضرورت ہے تاکہ دنیا کو پتہ لگے، یہ پتہ چلے دنیا کو کہ خدا تعالیٰ کی محبت کی خاطر قربانیاں کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ بس یہ چھوٹا موٹا پتھراؤ یا گن پھینکنا یا نعرے لگانا اللہ والوں کی ترقی میں کبھی روک نہیں بنا اور نہ بن سکتا ہے۔ بس مسجدیں آباد کرنے والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اپنے ایمان اور ایقان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کا جواب سمعنا و اطعنا ہوتا ہے، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ اللہ تعالیٰ سمعنا و اطعنا کا جواب دینے والوں کو کے بارے میں فرماتا ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ بس کامیابی نتیجہ ہے سنتے ہی اطاعت کرنے کا، جو اللہ اور رسول کے نام پر احکامات دیے جائیں، اور یہ سننا اور اطاعت کرنا ان تمام باتوں کے لیے ہے جن کے کرنے اور نہ کرنے کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے مثلاً کہ اپنی ایمانتوں کا حق ادا کرو، آپ کی ایمانتیں آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری جس طرح پڑتی ہے انسان کو، اس کو کوشش کرتا ہے ادا کرنے کی، ایمانتیں بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے جو آپ کے سپرد کیے گئے ہیں، جن کے کرنے کا
آپ کو حکم ہے، عہدے دار ہیں تو ان کا جماعت کو وقت دینا، جماعت کے لیے وقت دینا، اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرنا، افراد جماعت کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرنا، یہ باتیں ہیں۔ ایک عہدے دار کوئی دنیاوی عہدے دار نہیں ہے جس نے طاقت کے بل پر اپنے کام کروانے ہیں، بلکہ وہ خادم ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ بس اس خدمت کے جذبے کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تبھی جو خدمت، جو امانت آپ کے سپرد ہے، اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ میرے پاس تو بعض لوگ جب آ کر یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس فلاں فلاں عہدہ ہے، تو میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ کہو کہ فلاں خدمت میرے سپرد ہے۔ دوسرا تو بشک عہدے دار کہے، لیکن خود اپنے آپ کو خادم سمجھنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے خدمت کا موقع دیا ہوا ہے۔ کیونکہ عہدہ کہنے سے سوچ میں فرق آ جاتا ہے، ایک بڑے پن کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے،